بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج ہم کشمیر میں ہونے والے الیکشن جو سنڈے کو ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ظاہر حکومت چینج ہوگی یا نہیں آئے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو وزیر اعظم کس کے ہونے کے امکانات ہیں، جو کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سر دست جو وہاں پر پوزیشن ہے جس کے بارے میں لوگ تبصرے کر رہے ہیں، ہم اس کے ان ڈیپتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ کمپٹیشن کافی ٹائٹ ہے لیکن ہونے والا وہاں پہ کیا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کشمیر میں اس وقت دو بنیادی سٹریمز ہیں جن کے نتیجے میں الیکشن جو ہے وہ کیمپین آگے چل رہے ہیں۔ ایک تو آزادی، اور آزادی کا مطلب ہے مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین آکوپیشن ہے اس کے ریفرنس میں جس طرح آزاد کشمیر میں پاکستان کو ان کو دیکھنا چاہیے یا وہ سینٹیمنٹس ہیں ان کی ریفلیکشن ہے یا نہیں، ایک یہ۔ اور اس کو جو سپیئر ہیڈ ہیں وہ راجہ فاروق حیدر کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم ہیں، اور ظاہر مسلم لیگ نون کا سارا کیمپین جو وہاں پہ اس وقت انکمبنٹ پارٹی بھی ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے فیسلٹیز پہ کہ کس نے کیا کیا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کس نے دیں، کس نے نہیں دیں، عوام کے لیے کس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو دو بنیادی چیزیں، ایک خواص اور ایک عوام، اور تیسری ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ کشمیر کونسل کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں اور پاکستان، تو نتیجتاً اگلے 5 سال جو فنڈنگ وغیرہ اور وہ سب کچھ وہ چلنی ہوتی ہے وہ پاکستان سے جانی ہوتی ہے، اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ وہاں پہ حکمران پارٹی کون ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی یہاں گورنمنٹ ہے تو کئی دفعہ اس میں کچھ رکھنے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اگر ایک ہی تو اس لیے لوگ آٹومیٹکلی فالو کرتے ہیں اس چیز کو کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے۔ یہ 3 بڑے فیکٹر ہیں جس پہ اس وقت الیکشن لڑا جا رہا ہے بڑا ٹائٹ کمپٹیشن آپس میں، مگر فاروق حیدر جو ہیں وہ خود بھی جے کے ایل ایف کے ممبر رہے ہوئے ہیں جوانی میں، یہ تو وہ آزادی کی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جو کہ کشمیر کیس کو لڑ رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ کشمیر کے سفیر ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ٹیکٹیکلی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کو کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے آگے جا کے۔ اب ظاہر ہے اگر کشمیر کے لوگ ایل او سی کے اکراس مارچ شروع کر دیتے ہیں جے کے ایل ایف کے جیسے اس میں کہا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی موومنٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ انڈیا سے فنڈ بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں آزاد کرو، ہم پاکستان کی آزادی کی یہ بات، اور ہمیں نون لیگ کے نیریٹو میں مریم میں یہ کچھ کسی حد تک نظر بھی آئی ہے، تاکہ فوج کے اگینسٹ سینٹیمنٹ کو تھوڑا جو ہے اس کے اوپر کھیلا جائے۔ اور فاروق حیدر بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا یہاں پہ آ کے کشمیریوں کی، اس کشمیر کی آزادی کا، اور آپس میں ایک دوسرے کی پاکستان کی پالیٹکس کی بات کرتے رہے۔ نون لیگ نے بھی یہی بات کی اور پیپلز پارٹی نے بھی یہی بات کی وہاں پہ، کہ میں وہ دیکھ رہا تھا یوسف رضا گیلانی کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ میں ڈاٹڈ لائن ایکسیپٹ نہیں کی، اور اس وقت سے ورنہ وہ کشمیر اب تک سیٹل ہو گیا ہوتا۔ تو یہ 3 بنیادی ہیں۔ اب عمران خان نے یہ کیا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ جا کے ہیلتھ کارڈ سب کو دینے کا، تو جو فیسلٹیز نہیں دی گئیں وہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی وہاں پہ اناؤنس کر دی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے ایک غلطی بھی کی ہے۔ غلطی یہ کی ہے کہ سردار تنویر جو کہ ایک یہاں پر اسلام آباد میں بہت بڑے ایک بزنس پلازاز ہیں، کچھ ان کے مالک بھی ہیں اور ان کی بڑی ہیوج انکم ہوتی ہے، ان کو بھی اس میں ان کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ وزیر اعظم کے لیے از ون آف دا کینڈیڈیٹس۔ دوسرا بیرسٹر سلطان جو میرپور کے ہیں اور پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے تھک تھے پہلے شروع میں، مجھے یہ بات پتہ ہے۔ ایک الیکشن میں نے کشمیر میں کور کیے اور ہیلی کاپٹر سے، ہم اس وقت سردار رشید الیکشن کمشنر تھے، اور بہت سے لوگ جو اب پولیٹیشینز ہو گئے ہوئے ہیں وہ بھی جرنلسٹ تھے، مثلا مشتاق مناز وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں تھے۔ تو ہم سارا کشمیر پھر کے جب آئے تو میرپور جب لینڈ ہوئے تو وہاں سے انہوں نے روک لیا اور بہت سے جرنلسٹ ان کے ساتھ روک گئے، اور اگلے دن رزلٹ بڑا سرپرائز ہو کے آیا،
جو ہم ایکسپیکٹ نہیں تھے کرتے. تو یہ ہم ان کو جانتے ہیں. ایک ان کا بھی کافی بڑا گروپ ہے اور اوورسیز پاکستانیز میں بھی وہ کافی تھک ہیں اور ہی از ویری ان. تو اب یہ دو گروپ جو ہیں اس کی وجہ سے کسی حد تک یہ ووٹ ڈیوائیڈ بھی ہوئے ہیں. اسی طرح راولہ کوٹ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. سردار یعقوب جن کی بیٹی فرزانہ یعقوب پہلے تھیں، اب وہ دونوں سیٹوں سے خود لڑ رہے ہیں راولہ کوٹ کی، اور ان کے مقابلے میں سردار خالد ابراہیم جو کہ بڑے منجھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں میں جو شریف ترین اور رسول والے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ہی واز ون آف دیم. ان کی انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں. تو وہ ان کے مقابلے میں دونوں سیٹوں پہ انہوں نے کہا کہ میں خود لڑوں صدر رہے میں، جس کے نتیجے میں انہی کی پارٹی کا ایک بندہ ایک کانسٹیچوئنسی میں خود کھڑا ہو گیا ہے، جس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ 10 سے 18,000 ووٹ شاید توڑ دے گا وہ. تو اس قسم کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. تو مین کمپٹیشن جو کشمیر کے الیکشن میں اس وقت سمجھا جا رہا ہے وہ پی ایم ایل این، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. اور پی ٹی آئی کے بہت سے ممبر جو ہیں مسلم کانفرنس سے اور نون لیگ سے گئے ہیں. تو یہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے چلے گا. 23 سیٹیں چاہیے حکمران حکومت بنانے کے لیے، ورنہ اگر 23 سیٹیں نہ آئیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بڑی پارٹی ہے وہ رابطہ کرے گی اور ان کی مدد سے یا آزاد کینڈیڈیٹس کی مدد سے ہوگی. کچھ آزاد بھی ہیں، نیلم والی سائڈ پہ آزاد کھڑے ہوئے ہیں، اپر گوجرا والی سائڈ پہ کچھ آزاد کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر وہ جیتے ہیں تو ان کی مدد سے پھر بنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ایک پارٹی کو سویپنگ فتح حاصل ہونے کے امکانات نہیں لگتے، اور نون لیگ بصورت دیگر اگر حکومت میں نہیں بھی آتی تو ایک اہم پارٹی ضرور رہے گی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سرپرائز کینڈیڈیٹ کا جو کہ وزیر اعظم جن کے بننے کے چانسز ہیں. کیونکہ فاروق حیدر سردار تنویر جو ہیں ان کا پولیٹیکل بیک ڈراپ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، پیسہ بہت ہے جو انہوں نے خرچہ بھی ہے وہاں پہ، ظاہر ہے ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہنے میں. اور بیرسٹر سلطان جو ہیں پیسہ نہیں خرچہ، ان کا گروپ ہے، سیاست ہے. تو یہ دونوں اگر آمنے سامنے ہوں گے تو خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور کمزور ہوگی. اس لیے وزیر اعظم کے لیے ایک ڈارک ہارس ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان انہیں وزیر اعظم بنائیں اگر جیتے ہیں تو. اور ان کو اگر وزیر اعظم بناتے ہیں تو پیپلز اگر پوری 23 سیٹیں نہیں آتی سمپل میجورٹی بنانے کے لیے، تو اگر پیپلز پارٹی سے کولیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی آسان ہوگی کرنی، کیونکہ وزیر اعظم ظاہر ہے نیا ہوگا تو پیپلز پارٹی کا نئی حکومت کے اندر کافی عمل دخل ہونے کے امکانات ہیں. ان کا نام ہے خواجہ فاروق، مظفر آباد سے ایڈوکیٹ ہیں وہ، اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ایم ایل 20 کانسٹیچوئنسی ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں. یہ وہ سرپرائز تھا جو ہم نے. تو امکانات ہیں اس وقت کہ خواجہ فاروق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ کشمیر کے نئے وزیر اعظم شاید ہوں. اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک سر پہ آ گیا الیکشن. یہ الیکشن بہت اہم ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت کشمیر نیگوشیٹ ہو رہا ہے وہ اب انڈیا پاکستان اکیلا نہیں ہے. یہ پوری پوٹ پوری میں سے، پوری پائی میں سے یہ نیگوسیشن ہے. انڈیا افغانستان سے آؤٹ ہو گیا، امریکہ وہ ڈبل چل رہا ہے، طالبان سے خفیہ معاہدہ بھی ہے، نہیں بھی ہے، طالبان کو سپورٹ بھی ہے پاکستان، چائنا کی اور رشیا کی، لیکن طالبان کو بہت زیادہ اسٹرانگ بھی نہیں ہے دیکھنا چاہتے. ترکی جو اس بلاک کا ہے وہ ایک تھانے دار کے طور پہ کھڑا ہو گیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی ہیں، ترکی بھی، یعنی کہ طالبان کو بھی ٹو کٹ ٹو سائز. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس کے جواب میں انڈیا جو ہے وہ کوارڈ میں بھی شامل ہے، اور ایک اور کوارڈ جو ازبکستان میں بنایا ہے اس میں انڈیا نہیں ہے، اس میں پاکستان ہے. کوارڈ میں ازبکستان، پاکستان اور افغانستان اور امریکہ. تو یہ ساری چیزوں کا جو نٹ شیل ہے اس کے نتیجے میں کشمیر موومنٹ آگے چلے گی، اور پاکستان نے کشمیر نیگوشیٹ کرنا ہے انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سردار فاروق اس وقت جے کے ایل ایف کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم پریشرائز کریں گے یا نہیں. تو ایک کشمیر کے سفیر وزیر اعظم بھی ہیں جو کہ عمران خان ہے، اور ظاہر ہے پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ
عمران خان کو حاصل ہوگی تو یہ ایک ویٹ اس انٹرنیشنل سینیریو میں اس وقت پاکستان کے اور کشمیریوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے سوٹیبل گورنمنٹ وہاں پہ پی ٹی آئی کی لگتی ہے. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ دے ول ریمین نیوٹرل، اور جو بھی رزلٹ آئیں گے اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے اپنا ویٹ ڈال کے وہ جو سوٹیبل گورنمنٹ ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ہو، لیکن امکان یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی مدد سے بعد میں جا کے شاید حکومت بنائے. ہو سکتا ہے اکیلی بھی بنا لے اگر کچھ آزاد آ جاتے ہیں تو، لیکن یہ لگتا ہے اس وقت کا سینیریو یہ ہے. باقی ظاہر ہے غیب کا حال تو پھر خدا کو معلوم ہے، اور دیکھتے ہیں لیٹ سی کیا ہو گیا. لیکن اہم بہت ہیں یہ، اس کا کشمیر کے فیوچر پہ بڑا ہی دور رست اس کے نتائج مرتب ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.